السلام علیکم جی، تو امید کرتی ہوں سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں فضا اشرف اور میں لے کر آئی ہوں آپ کے لیے نہ ہم جانے نہ تم جانو کا نیکسٹ ایپیسوڈ، یعنی کہ ایپیسوڈ 5۔ اگر آپ لوگ میرا ناول پڑھ رہے ہیں یا سن رہے ہیں تو پلیز مجھے سپورٹ کریے گا، میری ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیجیے گا۔ مجھے آپ لوگوں کے سپورٹ کی بہت بہت زیادہ ضرورت ہے۔ چلیے جی، ہم ناول سٹارٹ کرتے ہیں۔ میرا ناول ہے ایک دی فائٹر، وہ بھی میں اپلوڈ کر رہی ہوں۔ اگر آپ لوگ کو میرے یہ ناول پڑھ رہے ہیں تو پلیز وہ بھی ناول پڑھیے گا، وہ بھی بہت اچھا ناول ہے۔ یہ والا ناول میرا PDF فارم میں بھی ہے، لیکن میں یہاں پر وائس اوور بھی کر رہی ہوں۔ اگر آپ لوگوں کو میرا ناول پسند آئے گا تو پلیز لائک ضرور کر دیجیے گا۔ چلے جی، ہم آج کے ایپیسوڈ سٹارٹ کرتے ہیں۔ اریان پلیز میری کال اٹینڈ کرو، نمرا اسے میسج کرتی ہے۔ اریان میسج پڑھتا ہے تو فوراً کال کرتا ہے۔ ہاں میری جان، کیا بات ہے، اتنی کالز؟ میں تھوڑا بزی تھا اس لیے پتہ نہیں چلا۔ اریان، آج میں ڈاکٹر کے پاس گئی تھی، اس نے کہا کہ میں پریگننٹ ہوں۔ وہ جلدی جلدی کہتی ہے۔ کیا تمہارا دماغ ٹھیک ہے؟ تم کیا کہہ رہی ہو؟ وہ ایک دم غصے سے کہتا ہے۔ اریان، میں سچ کہہ رہی ہوں، تم اتنا غصے سے کیوں بول رہے ہو؟ میں آگے ہی بہت پریشان ہوں، وہ مزید روتے ہوئے کہتی ہے۔ تم یہ رونا دھونا بند کرو، اور تم مجھے کیوں بتا رہی ہو؟ مجھے کیا پتا کہ یہ کس کا بچہ ہے؟ وہ غصے سے لاپرواہی سے کہتا ہے۔ کیا مطلب اریان، تم یہ کیسے کہہ سکتے ہو؟ تم جانتے ہو کہ یہ کس کا ہے پھر بھی؟ وہ حیران ہوتے کہتی ہے۔ بکواس بند کرو، میرے سر پر تھوپنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو مجھے ملنے آ سکتی ہے وہ کسی اور سے بھی مل سکتی ہے، سمجھے تم؟ اور تم کتنی با کردار ہو یہ تو مجھے پہلے دن ہی پتہ چل گیا تھا جب تم نے مجھے اجازت دی تھی، وہ غصے سے کہتا ہے۔ اریان، تم میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہو؟ تمہیں پتہ ہے کہ میں تم سے کتنا پیار کرتی ہوں۔ میں تمہاری ناراضگی افورڈ نہیں کر سکتی، اس لیے میں نے تمہیں کبھی منع نہیں کیا۔ کیا اور تم مجھے یہ صلہ دے رہے ہو؟ وہ ہچکیوں سے روتے ہوئے کہتی ہے۔ میں کچھ نہیں جانتا، تمہارا اور میرا ساتھ یہیں تک تھا، آئندہ مجھے کال کرنے کی ضرورت نہیں، سمجھی تم؟ وہ یہ کہتا کال بند کر دیتا ہے۔ اریان پلیز میری بات سنو، وہ چلاتی رہ جاتی ہے لیکن فون بند ہو جاتا ہے۔ وہ دوبارہ کال کرتی ہے لیکن کال نہیں پک ہوتی کیونکہ اس نے اس کا نمبر بلاک کر دیا ہوتا ہے۔ اریان، تم مجھے دھوکہ نہیں دے سکتے، میں تم سے بہت پیار کرتی ہوں، پلیز ایسا نہ کرو۔ وہ اسے واٹس ایپ پر میسج کرتی ہے۔ میسج سین ہو جاتا ہے لیکن تھوڑی دیر بعد اس کی DP شو ہونا بند ہو جاتی ہے، مطلب وہ اسے واٹس ایپ پر بھی بلاک کر دیتا ہے۔ وہ ہچکیوں سے روتے ہوئے نڈھال ہو جاتی ہے۔ میرے اللہ، میں نے کیا کر دیا؟ مجھے حریہ نے منع بھی کیا تھا میں ایسا کچھ نہ کروں، لیکن میں اس شخص کے پیار میں پھنس گئی۔ اب کیا کروں؟ کچھ سمجھ نہیں آ رہا، میرے اللہ میری مدد کر، وہ روتے ہوئے دل میں سوچتی ہے۔ اگلی صبح حریہ ٹائم سے اٹھ کر ناشتہ بنا کر اپنی امی کو دے کر تیار ہو جاتی ہے۔ اچھا امی، میں جا رہی ہوں، 10 بج گئے ہیں، دعا کریے گا میرے لیے، وہ اپنی امی کے آگے سر کرتے ہوئے کہتی ہے۔ اللہ کے حوالے بیٹی، خیر سے جاؤ اور خیر سے آؤ۔ اس کی امی اس کے سر پر شفقت بھرا ہاتھ رکھتی ہے۔ کچھ دیر بعد وہ کومل کے بتائے ہوئے ایڈریس پر پہنچ جاتی ہے۔ ایکسکیوز می، مجھے وجدان سر سے ملنا ہے، انہوں نے انٹرویو کے لیے بلایا ہے۔ وہ ریسیپشن کاؤنٹر پر آ کر پوچھتی ہے۔ یس میم، میں آپ کو پوچھ کر بتاتی ہوں، وہ اسے کہتے ہوئے لینڈ لائن سے کال ملاتی ہے۔ سر، کوئی میم آئی ہیں، کہہ رہی ہیں آپ نے انہیں انٹرویو کے لیے بلایا ہے، ریسیپشن پر کھڑی لڑکی فون پر کہتی ہے۔ آگے سے کچھ کہا جاتا ہے تو وہ حریہ سے پوچھتی ہے۔ میم، واٹ از یور نیم؟ حریہ اشرف۔ ریسیپشن پر کھڑی لڑکی نام سن کر آگے بتاتی ہے تو وہ اسے اندر بھیجنے کو کہتا ہے۔ یس میم، آپ جا سکتی ہیں، وہ شائستگی سے کہتی ہے۔ تھینکس۔ کس طرف جانا ہے؟ حریہ پوچھتی ہے۔
میم یہاں سے رائٹ سامنے لفٹ ہے، اس سے آپ سیکنڈ فلور پر چلے جائیے گا، سامنے ہی سر کا آفس روم ہے۔ اوکے، وہ یہ کہہ کر چل دیتی ہے۔ میں آئی کم ان سر؟ حریہ دروازہ نوک کرتے ہوئے پوچھتی ہے۔ یس کم ان۔ وحیدان کہتا ہے۔ السلام علیکم سر۔ حریہ اندر داخل ہوتے ہوئے کہتی ہے۔ وحیدان اسے سامنے دیکھ کر حیران ہو جاتا ہے۔ یلو شرٹ، وائٹ ٹراؤزر، یلو اور وائٹ مکس شال سر پر اوڑھے ہوئے، بالکل لائٹ میک اپ میں وہ اس کے سامنے کھڑی تھی۔ وعلیکم السلام، بیٹھے؟ وہ خود کو ریلیکس کرتے ہوئے کہتا ہے۔ جی سر، یہ میری فائل۔ وہ اپنی فائل اس کے سامنے کرتے ہوئے کہتی ہے۔ اس کی ضرورت نہیں۔ وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہتا ہے۔ جی سر؟ وہ حیرانگی سے کہتی ہے۔ میرا مطلب ہے کہ ضرورت ہے۔ وہ جلدی سے کہتے ہوئے فائل پکڑ لیتا ہے اور رولنگ چیئر سے دوسری سائڈ رک کر لیتا ہے۔ او میرے خدایا، یہ پھر سے میرے سامنے آ گئی، کیسا امتحان لے رہا ہے تو میرا۔ وہ اپنی بیڈ پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہتا ہے۔ کچھ دیر بعد وہ خود کو ریلیکس کرتے ہوئے دوبارہ اس کی طرف رخ کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ کو ابھی کوئی ایکسپیرینس نہیں ہے، لیکن پھر بھی میں آپ کو جواب دے رہا ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ مجھے مایوس نہیں کریں گی، کیونکہ میری بہن نے آپ کی سفارش کی ہے۔ وحیدان کہتا ہے۔ یس سر، میں پوری کوشش کروں گی کہ آپ کو کوئی شکایت کا موقع نہ ملے۔ وہ ادب سے آنکھیں نیچے کیے ہوئے کہتی ہے۔ گڈ۔ آپ کو اکاؤنٹ مینجمنٹ کی پوسٹ پر ہائر کیا جاتا ہے، کیونکہ آپ کی میتھ کافی اچھی ہے۔ سو آپ آج سے جوائن کر سکتی ہیں۔ تھینک یو سو مچ سر۔ وہ ہونٹوں پر مسکراہٹ لیے کہتی ہے۔ آپ کو کمپیوٹر چلانا آتا ہے؟ وہ بالکل سیدھے انداز میں پوچھتا ہے۔ جی سر، میں نے کمپیوٹر کورس کیا ہوا ہے، آپ کو شکایت کا موقع نہیں ملے گا، وہ پورے اعتماد سے کہتی ہے۔ اوکے، دیکھتے ہیں۔ وہ یہ کہہ کر لینڈ لائن سے اپنے مینیجر کو بلاتا ہے۔ یس سر، مینیجر آفس روم میں آ کر پوچھتا ہے۔ یہ مس حریہ ہے، انہیں ان کا کیبن دکھا دیں اور کام سمجھا دیجیے گا۔ وہ حریہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتا ہے۔ یس سر، چلیں میم؟ چلیں مس؟ مینیجر حریہ سے کہتا ہے۔ جب وہ مینیجر کے ساتھ باہر جاتی ہے تو وحیدان اس کی کمر دیکھتا ہے جہاں اس کے بال چوٹیوں میں بندھے ہوتے ہیں۔ وہ صرف میری امپلائی ہے اور کچھ نہیں، میں اس کے بارے میں کیوں سوچوں؟ وہ دل ہی دل میں سوچتا ہے۔ میم، یہ آپ کا روم۔ مینیجر ایک روم کا دروازہ کھولتے ہوئے کہتا ہے۔ حریہ دیکھ کر بہت خوش ہوتی ہے، جہاں ایک خوبصورت رولنگ چیئر، اس کے سامنے ایک میز شاندار لکڑی کا بنا ہوا جس کے اوپر ایک کمپیوٹر پڑا تھا۔ پورا کمرہ بہت شاندار تھا۔ اس کے دیوار شیشے کی بنی ہوئی تھی جس سے اندر بیٹھ کر باہر دیکھا جا سکتا تھا اور باہر سے اندر دیکھا جا سکتا تھا۔ واؤ، میں یہاں بیٹھ کر کام کروں گی؟ وہ حیرت سے پوچھتی ہے۔ یس میم، آ جائیں، میں آپ کو کام سمجھا دیتا ہوں۔ مینیجر اسے کمپیوٹر کے پاس لے جاتے ہوئے کہتا ہے۔ کچھ دیر بعد وہ اسے کام سمجھا کر جب جانے لگتا ہے تو حریہ کہتی ہے۔ آپ کے باس اتنے ہی خڑوس رہتے ہیں ہر وقت کیا؟ وہ حیرانگی سے اس کی طرف دیکھتا ہے اور ہنس دیتا ہے۔ میم، آپ آج ہی آئی ہیں اور آپ کو پتہ بھی چل گیا، ہم تو یہاں روز ہی کام کرتے ہیں، ان کا موڈ ایسا ہی رہتا ہے۔ وہ مسکراتے ہوئے کہتا ہے۔ بائی دا وے، آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہو تو آپ لینڈ لائن پہ بات کر سکتی ہیں۔ وہ ایک طرف لگے لینڈ لائن کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ شکریہ، وہ یہ کہتی ہے۔ مینیجر کمرے سے چلا جاتا ہے۔ کھڑوس کہیں کے، چائے بھی نہیں پوچھی۔ وہ اپنی چیئر پر بیٹھتے ہوئے کہتی ہے۔ میں آئی کم ان میم؟ وہ ابھی سوچ رہی ہوتی ہے کہ آفس کے دروازے کے پاس ایک لڑکی ہاتھ میں مگ لیے اجازت مانگتی ہے۔ یس میم، آپ کی کافی سر نے بھجوائی ہے، اور آفس میں پہلا دن مبارک ہو آپ کو۔ وہ کافی اس کے ٹیبل پر رکھتے ہوئے کہتی ہے۔ اوہ تھینک یو سو مچ، مجھے تو لگا تھا کہ کیا میم؟ کچھ نہیں، آپ جائیں۔ وہ اسے جانے کو کہتی ہے۔ ویسے سچ کہتے ہیں اتنی جلدی کسی کے بارے میں رائے نہیں بنانی چاہیے۔ خیر، اپنے کام پہ فوکس کرو، پہلے دن ہی کہیں فائر نہ ہو جاؤ۔ وہ کافی کا مگ لبوں سے لگاتے ہوئے کہتی ہے۔ کافی ختم کرنے کے بعد وہ کام میں مصروف ہو جاتی ہے۔ فون کی بیل بجنے پر وحیدان مسکراتے ہوئے کال اٹینڈ کرتا ہے۔ کیسی ہو میری گڑیا؟ وہ کومل سے کہتا ہے۔ میں ٹھیک ہوں بھائی، آپ کیسے ہیں؟ اور کیا میری دوست آئی تھی؟ کیا بنا اس کی جاب کا؟ وہ فٹافٹ سوال کرنا شروع کر دیتی ہے۔ ریلیکس گڑیا، جاب مل گئی ہے تمہاری دوست کو، پریشان نہ ہو۔
اور ویسے بھی میری گڑیا کہے اور میں بات نہ مانوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ بڑی محبت سے کہتا ہے تھینک یو سو مچ، تھینک یو سو مچ بھائی، آئی لو یو سو مچ۔ آپ سوچ نہیں سکتے کہ میں کتنا خوش ہوں۔ وہ بڑی پرجوش ہو کر پرجوش ہو کر جواب دیتی ہے جی جی میں سوچ سکتا ہوں کہ آپ کتنا خوش ہیں، آپ کی آواز سے پتہ چل رہا ہے۔ بتاؤ اب کالج ہی ہو یا گھر پہنچ گئی ہو؟ جی بھائی بس میں گاڑی میں ہوں، گھر جا رہی ہوں، سوچا آپ سے پوچھوں۔ اوکے آرام سے جاؤ، اللہ حافظ۔ وہ یہ کہتے ہوئے کال بند کر دیتا ہے۔ کومل پھر حوریہ کو میسج کرتی ہے آفس میں پہلا دن بہت بہت مبارک ہو مائی ڈیئر فرینڈ۔ وہ ساتھ میں ایموجی سینڈ کرتی ہے، خیر مبارک میری پیاری سی گڑیا، یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے، تھینک یو سو مچ۔ حوریہ خوشی سے رپلائی کرتی ہے بیسٹ آف لک۔ کومل میسج کرتی ہے، حوریہ اسے بس ایموجی سینڈ کرتی ہے۔ السلام علیکم امی، حوریہ اپنی امی کو کال کرتے ہوئے کہتی ہے۔ وعلیکم السلام میرا بچہ، کیسی ہو؟ جی امی میں ٹھیک ہوں، مجھے جاب مل گئی ہے اور آج سے ہی جوائن کر لیا ہے میں نے، میں 7 بجے تک آ جاؤں گی گھر، وہ اپنی امی کو بتاتی ہے۔ اچھا چلو ٹھیک ہے بچے، تم اپنا کام کرو، اللہ حافظ، اس کی امی کہتی ہیں۔ نمرا بچے کیا ہوا ہے، طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ صبح سے کمرے سے باہر ہی نہیں نکلی تم؟ نمرا کی امی کمرے میں آ کر پوچھتی ہیں۔ جی امی بس بخار ہے تھوڑا سا، اس لیے۔ وہ اپنی امی کی طرف کروٹ لے کر کہتی ہے۔ آنکھیں کیوں سرخ ہو گئی ہیں بچی تمہاری، روئی ہو کیا؟ سب خیریت ہے؟ اس کی امی اس کی سوجی ہوئی آنکھیں دیکھ کر پوچھتی ہے۔ جی امی میں ٹھیک ہوں، سب خیریت ہے، دراصل بخار کی وجہ سے آنکھوں سے پانی نکل رہا ہے نا، اس لیے۔ وہ جھوٹ بولتی ہے۔ اچھا چلو اٹھو، میں رحمان سے کہتی ہوں تمہیں ڈاکٹر کے پاس لے جائے۔ اس کی امی اس کے بڑے بھائی کا ذکر کرتی ہے۔ نہیں امی میں ٹھیک ہوں، آپ پریشان نہ ہوں، کسی کو کچھ بتانے کی ضرورت نہیں ہے، تھوڑی دیر تک صحیح ہو جاؤں گی میں نے میڈیسن کھائی ہے، وہ جلدی سے اپنی امی کو کہتی ہے۔ اچھا چلو ٹھیک ہے، میں تمہارے لیے کچھ کھانے کو لے کر آتی ہوں، اٹھو فریش ہو، کیا حالت بنا رکھی ہے اپنی، کھانا کھانے کے بعد لیٹ جانا پھر۔ اس کی امی فکر مندی سے کہتی ہے۔ نہیں امی مجھے ابھی کچھ نہیں کھانا، جب کھانا ہوگا تو آپ کو بتا دوں گی۔ وہ دوسری طرف منہ کرتے ہوئے کہتی ہے۔ بیٹا کل رات سے تم نے کھانا نہیں کھایا، ابھی بھی کہہ رہی ہو بھوک نہیں ہے؟ بچے مجھے پریشانی ہو رہی ہے، اٹھو کچھ کھا لو پھر لیٹ جانا۔ اس کی امی محبت سے اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہتی ہے۔ امی مجھے کچھ نہیں کھانا، پلیز جائیں یہاں سے، مجھے کچھ دیر کے لیے اکیلا چھوڑ دیں۔ وہ غصے سے بند آواز میں کہتی ہے۔ نمرا یہ تم کس طرح سے بات کر رہی ہو مجھ سے؟ اس کی امی حیرانگی سے کہتی۔ سوری امی لیکن پلیز مجھے کچھ نہیں کھانا، آپ چلی جائیں یہاں سے۔ وہ خود کو نارمل کرتے ہوئے کہتی ہے۔ نہیں میں تمہاری ایک نہیں سن رہی، اٹھو فریش ہو، میں تمہارے لیے کچھ کھانے کو لے کر آتی ہوں۔ اس کی امی یہ کہہ کر باہر چلی جاتی ہے۔ امی آپ کو میری کتنی فکر ہو رہی ہے، جب آپ کو میری گناہ کے بارے میں پتہ چلے گا تو آپ کو کتنی تکلیف ہوگی، اور اس تکلیف کی وجہ میں بنوں گی۔ وہ روتے ہوئے دل میں سوچتی ہے مجھے حوریہ سے بات کرنی ہوگی، سب کچھ بتانا ہوگا، شاید اس کے پاس اس کا کوئی حل ہو۔ وہ سوچتے ہوئے اپنا موبائل پکڑ کر نمرا حوریہ کو کال ڈائل کرتی ہے۔ بیل جا رہی ہوتی ہے لیکن وہ کال نہیں اٹھاتی۔ تھوڑی دیر بعد حوریہ کا میسج آتا ہے کہ میں آفس میں بزی ہوں، تمہیں رات کو کال کروں گی، اوکے۔ وہ یہ کہتی ہوئے واش روم میں فریش ہونے چلی جاری ہے۔ چلے جی آج کے ایپیسوڈ کا یہاں پر اختتام ہوا، جلدی ملیں گے ہم نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ۔ اور ہاں اگر آپ لوگوں کو میرا ناول پسند آ رہا ہے تو اپنی رائے کمنٹ باکس میں ضرور دیجیے گا، اور سائلنٹ ریڈرز پلیز سب لوگ سبسکرائب کریں اور لائک بھی کریں۔ چلیں جی اللہ حافظ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، پھر ملیں گے۔